وہ ہمارے سجادہ نشین کا بے غیرت ماموں، اس نے خمینی کی شان میں پورا قصیدہ لکھا ہے اور لعان کا مشہدی کہلا کر آج وہ جشن ولایت اور عید غدیر منا رہا ہے. ان کے نزدیک تصفیہ پہ آگے فیصلہ کروا لو. اگر اپنے بڑوں کا بھول گیا ہے تو ہم تجھے پڑھا دیتے ہیں، سیکھو اس کو. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. روافظ کے نزدیک ولایت کیا ہے کہ وہ اس غدیر کو جشن ولایت علی کہتے ہیں یا عید ولایت کہتے ہیں، یا وہ کلمے میں علی ولی اللہ کہتے ہیں، یا اذان میں علی ولی اللہ کہتے ہیں. ان کے نزدیک ولایت کا معنی ولی الامر اور خلیفہ بلا فصل ہے. یا ان کے نزدیک غدیر خم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ نام زد کر کے اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے. یہ مطلب ہے جشن ولایت علی کا. ان کے نزدیک جشن ولایت علی کا رافضی مطلب انکار خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انکار خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انکار خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور انکار خلافت چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کے نزدیک ولی اللہ اور مولا کا مطلب اور ولی کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سرکار کے وصال کے بعد جب سرکار جاننے جانا تھا تو اپنا نائب اور جانشین ولی الامر اس دن مقرر کر دیا تھا، ہاتھ میں ہاتھ لے کر، اور دنیا کو بتا دیا تھا. اور پھر ان کے نزدیک جب سقیفہ میں اجلاس ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی سب نے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سقیفہ والا اجلاس غدیر خم کے فیصلے سے معاذ اللہ بغاوت تھی. اب بتاؤ کہ یہ جو ان کی ولایت علی ہے، یہ جو ان کے نزدیک علی ولی اللہ ہے، یہ ساری امت پر عدم اعتماد ہے، سارے صحابہ پر عدم اعتماد ہے، سارے اہل بیت پر عدم اعتماد ہے. سب نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور سب پر یہ الزام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج میں جو آپ نے اعلان کیا تھا، آگے جا کے تھوڑی وقت بعد سارے اس اعلان سے پھر گئے اور اپنا اعلان کر دیا. میں پوچھتا ہوں آج کے بگوڑے منہاجیوں سے، تفصیلیوں سے اور لعان شاہ جیسے باغیوں سے کہ پوری 14 صدیوں کے اکابر کا مسلک تم عید غدیر کی خوشی میں دفن کر رہے ہو. کیا منہ دکھاؤ گے کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہ کیا سارے صحابہ معاذ اللہ اور سارے اہل بیت بھول گئے اس اعلان کو جو سرکار نے اعلان کیا ہو مولا کے لحاظ سے خلاف بلا فصل کا؟ اور یہ سارے سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھ کر انہوں نے اس اعلان کو جس محبوب کے لیے جانے مارتے رہے، ان کا کیا ہوا اعلان سارے بھول گئے. یہ تانا دیا جا رہا ہے عید غدیر کے اندر امت کو، اور دینے والے پرلے درجے کے باغی ہیں، اسلام دشمن ہیں، یہود کے اہلکار ہیں. اور یہ جو آج نئے نئے آئے ہیں جشن ولایت علی اور عید غدیر منانے والے، یہ انہی روافظ کے چیلے ہیں. ہم نے بلا وجہ تو انگاروں کو مٹھی میں نہیں پکڑا تھا، ہم نے پہلے اعلان کیا تھا یہ جس جگہ پہ چل گئے ہیں ایک ایک کر کے ساری باتیں ان کی مانیں گے. لفظ مشہدی کبھی غیرت کا حوالہ تھا، آج کچھ بے غیرت لوگ مشہدی بول کے خمینی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. وہ ہمارے سجادہ نشین کا بے غیرت ماموں، اس نے خمینی کی شان میں پورا قصیدہ لکھا ہے اور لعان کا مشہدی کہلا کر آج وہ جشن ولایت اور عید غدیر منا رہا ہے. ان کے نزدیک غدیر کیا ہے؟ یہ موسوعۃ الغدیر کی پہلی جلد ہے، جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 210 ہے. اس میں کیا لکھا ہے؟ وفی الشریعۃ الاسلامیہ ثلاثۃ اعیاد ہامہ. کہتا ہے کہ شریعت اسلامی میں 3 اہم عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تیسری عید الغدیر. ایک تو یہ یعنی سرکار کی دنیا میں آمد کی عید ان کے اس لسٹ میں نہیں. پھر کہتے ہیں پہلی 2 تو عام ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. وقد ظل الاخیر عیدا یبتہج فیہ المسلمون علی امتدادات تاریخیہ و جغرافیہ. کہ جو آخری ہے یعنی عید الغدیر، یہ صدیوں سے یعنی روافظ وہ کہتے ہیں منا رہے ہیں. وما ینطوی علیہ عید الغدیر. عید الغدیر کیوں منائی جاتی ہے؟ اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں من ایحاءات حول احقیت اہل البیت بالخلافت الاسلامیہ. یہ عید اس جشن کے لیے منائی جاتی ہے کہ خلافت بلا فصل اہل بیت کا حق ہے. احقیہ کہ مولا علی زیادہ حقدار تھے. کس چیز کے؟ بالخلافت الاسلامیہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے وہ زیادہ حقدار تھے، یعنی حقیقت میں وہ خلیفہ بلا فصل تھے. اور ساتھ اگلے صفحے پہ لکھا ہے فإن سقیفۃ قد جاءت لتناقض الغدیر. کہ جو سقیفہ بنی ساعدہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور سب نے ان کو خلیفہ مانا. کہتے ہیں یہ سقیفہ والا جو اجلاس تھا یہ اس غدیر والی حدیث کے مقابلے میں اس سے بغاوت کرتے ہوئے کیا گیا. تو یہ خلافت بلا فصل مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کرنے کا جشن ہے ان کا. ولایت تو ان کی پہلے بھی تھی،
وہ ولایت جو قرب خداوندی ہے، وہ ولایت جو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ ولایت وہ پہلے بھی اس کے سرتاج تھے، شہنشاہ تھے. اب یہ جشن غدیر، جشن ولایت علی، یہ جو تھوڑی سی جھجک محسوس کرتے ہیں ابھی ان سالوں میں، ابھی وہ جشن ولایت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، آگے وہی پھر جشن غدیر لکھیں گے، عید غدیر لکھیں گے، اور انا غدیریون روافض کی بولی بولیں گے. اور ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ ہمیں محب مان لیں، وہ بھی کہیں کہ باقی سنی تو خاجی ہیں، یہ ان میں سے پھر مولائی بن گئے ہیں. لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھول ہے ان لوگوں کی جو روافض کے قدموں پہ قدم رکھ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں روافض از اہل سنت وقت خوشنود کے دن کہ اہل سنت نیز در رنگ عیشا از دیگر اصحاب کرام تمری نمائن، کہ صرف کالے کپڑے پہننے سے روافض سنیوں تم سے خوش نہیں ہوں گے تو کیوں پہنتے ہو؟ صرف جشن غدیر منانے سے وہ خوش نہیں ہوں گے، وہ کب خوش ہوں گے؟ کہتے جب ان کی طرح تم بھی صحابہ کے خلاف بک بک کرو گے تو پھر خوش ہوں گے. جس طرح کے جو اس ٹریک پہ چلے ہیں پھر صحابہ کے خلاف بھی بک بک کر رہے ہیں، تو ان سے سرٹیفکیٹ لینے کی تمہارے اندر یہ تڑپ کیوں ہے؟ وہ خود جہنمی ہیں، ان کا دیا ہوا حب علی کا سرٹیفکیٹ تمہیں جنت نہیں دے سکتا. جنت وہی سرٹیفکیٹ حب علی کا دے گا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا ہے اور جو اہل سنت کے پاس ہے. اس واسطے یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے اور پھر مزے لیتے ہیں اصل اہل سنت کو خارجی کہہ کر، ناسبی کہہ کر، اور خود جو بکے ہوئے غیروں کی گود میں جا کر بیٹھے ہیں ان کے نذرانے بٹورتے ہوئے اصل کو تانے دے کر مسلک اکابر کا بیچ کے، اگر کسی میں رتی بھر غیرت ہے آؤ مکتوب پہ آ کے فیصلہ کروا لو، آؤ تصفیہ پہ آ کے فیصلہ کروا لو. اگر اپنے بڑوں کا بھول گیا ہے تو ہم تجھے پڑھا دیتے ہیں، سیکھو اس کو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا.